पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इरफान सदीकी साहब नहीं जवाब नहीं, वो कल से टाइम मांग रहे हैं, मैं नहीं दे सका। आई एम सॉरी, प्लीज़। थैंक यू जनाब चेयरमैन। को जवाब दे सकेंगे ना। मैं अली ज़फ़र साहब की माशाल्लाह बड़ी शुस्ता और शाइस्ता गुफ्तगू सुनने में आई और उन्होंने जिन कंसर्न्स का इजहार किया वो वाकई बहुत संजीदा है। मुझे तवक्को है कि जिस इन्हमाक के साथ और जिस तवज्जो के साथ और जिस खामोशी के साथ, जिस दिलचस्पी के साथ आपकी गुफ्तगू सुनी गई, उसी का मुज़ाहरा आपकी तरफ से भी होगा। थैंक यू जनाब अली। पहली बात तो ये है कि जो वाक़या 2 दिन पहले यहाँ हुआ उसकी मज़म्मत में मैं पूरी तरह शरीक हूँ। ऐसे वाक़यात ना किसी हुकूमत के माथे का झूमर बनते हैं, ना जमहूरियत के लिए कोई नेक फ़ाल होते हैं, ना पार्लियामेंट का कद ऊंचा करते हैं, ना किसी की सियासत की कलगी बनते हैं। वो दाग ही रहते हैं और वो दाग बड़ी देर तक रहते हैं, धुलते नहीं हैं। लिहाजा मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और इसकी पूरी तहकीकात का हुक्म दे दिया है जनाब स्पीकर ने, और दोनों तरफ के लोग उसमें शामिल हैं, अपोजिशन भी शामिल है, ट्रेजरी बेंचेस के भी लोग शामिल हैं। कमेटी बन गई है, तहकीकात होनी चाहिए, सुराग लगना चाहिए और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाना चाहिए। यहाँ तक मैं इनके साथ एग्री करता हूँ। अली ज़फ़र साहब ने आइन का हवाला दिया कि जी यहाँ उन्होंने गुफ्तगू यहाँ से शुरू की कि पाकिस्तान में एक आइन है। मैं उन्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये आइन 1973 से मौजूद है और ये आइन 2018 में भी मौजूद था और ये आइन 2019 में भी मौजूद था, 20, 21, 22 में भी मौजूद था। मैं अपनी ज़ात का ज़िक्र नहीं करता, लेकिन ये आइन इस मुल्क के ऊपर एक छत की तरह तना हुआ था। जब 27 जुलाई की रात को मुझे आधी रात के वक्त घर से घसीट के निकाला। घर भी उतना ही मुकद्दस होता है, पार्लियामेंट भी उतनी ही मुकद्दस होती है, घर भी उतना ही मुकद्दस होता है। मेरी बीवी बाहर निकलती है, पुलिस के धक्के खाती है, उसकी कोहनी पे आज तक ज़ख्म है। मेरी बेटी आज तक जो है वो उसको चोट के निशान है। हम नहीं बयान करते ये बातें। ये आइन उस वक्त मौजूद था 73 का, हुकूक भी मौजूद थे, आज़ादी इज़हार भी मौजूद थी। मैं 70-75 साल की उम्र में मुझे हथकड़ी लगा के खड़ा कर दिया गया। ये मैं अपनी कहानी बयान कर रहा हूँ। इस हाउस में और भी शायद कोई लोग मौजूद हों। काश उस वक्त कोई आइन की आवाज़ उठाता, काश आप ही उठ के कहते कि ये बहुत गलत हुआ है। किसी ने नहीं कहा। मुझे जनाब चेयरमैन, हम तो मज़म्मत कर रहे हैं इस चीज़ की, एक वज़ीर का, PTI के वज़ीर का मुझे फ़ोन नहीं आया कि सिद्दीकी साहब ये बहुत गलत हुआ। मुझे हथकड़ी लगा के आपने 8 बाई 8 फुट के उस कमरे में डाला जहाँ 6 कैदी पहले से पड़े थे, 7वां मैं था और एक मेरे सराहने वो कमोड पड़ा था जो गलाजत से भरा हुआ था। हम क्या क्या कहानियाँ सुनाएं इनको। ये 73 का आइन मौजूद था जिसका हवाला आज आप दे रहे हैं। ये आज नहीं नाज़िल हुआ। आज आप कहते हैं जी कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। ये तो आप पे सादक आ रहा है, हम पे सादक नहीं आ रहा। हमने वो कर्ज भी अदा किए हैं जो हम पे वाजिब ही नहीं थे। हमें तो बेकसूर धकेल दिया आपने। किसी पे चर्च डाल दी, किसी पे भंग डाल दी, किसी पे हेरोइन डाल दी। कौन सा अपोजिशन लीडर था जो उस वक्त जेल से बाहर था? कोई एक भी नहीं था। सब के सब कोई नैब में पकड़ा हुआ है, कोई नशे में पकड़ा हुआ है, कोई किराएदारी में पकड़ा हुआ है, कोई गद्दारी में पकड़ा हुआ है। ये रिवायात हैं आपकी। ये वो फसल है जो आपने बोई है। हम नहीं कहते कि वो फसल आपको काटनी चाहिए। हम एहतजाज करेंगे, हर उस गलत बात पे एहतजाज करेंगे जो हो रही है। फिर आपने कायद आज़म का हवाला दिया कि कायद आज़म ने जमहूरियत का दर्स दिया और जमहूरी तरीके से ये वतन हासिल किया। मुझे बताएं कायद आज़म ने कितने धरने दिए थे? कायद आज़म ने हिंदू साम्राज्य का मुकाबला किया, कायद आज़म ने अंग्रेज़ साम्राज्य का मुकाबला किया, दलील से किया, बात से किया, अपने हुस्न किरदार से किया। कितने धरने दिए, कितने लॉन्ग मार्च किए कायद आज़म ने, कितने दिन वो जेलों में रहे, कितने दिन उन्होंने जलसे जुलूस इस तरह के किए।
کتنے کور کمانڈروں کے گھر پر انگریزوں کے گھروں پہ حملے کیے انہوں نے؟ نہیں کیے. انہوں نے ایک سیدھے سبھاؤ طریقے سے ملک کی تاریخ بھی بدلی بر صغیر کی اور جغرافیہ بھی بدلا. ایسے لیڈر بڑے کم ہوتے ہیں. آپ کا ان سے کیا موازنہ ہے؟ قائد اعظم نے اپنے نوجوانوں کو کہا تھا کہ جاؤ پیٹرول بم چلاؤ. قائد اعظم نے اپنے نوجوانوں سے وہ کام کرائے تھے جو آپ نے کرائے ہیں. یہاں 126 دن آپ بیٹھے رہے یہاں اس کے سامنے, اسی پارلیمنٹ کے سامنے, اور کپڑے سوکھتے رہے آپ کے اس کی دیواروں کے اوپر. 547 بلین روپیز صرف اس دروں پہ کھا گئی قوم کے. یہ BBC کی رپورٹ ہے سر. تو یہ روایات ہیں, یہ وہ فصل ہے جو آپ نے بوئی ہے, جو ہمیں کاٹنا پڑ رہی. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس وقت. آج اگر ہوگا, آج بھی نہیں ہونا چاہیے. کل اگر وہ ظلم تھا تو آج وہ رحم نہیں ہے, اور کل اگر رحم تھا تو آج ظلم نہیں بن گیا. یہ کہانیاں جو ہیں, یہ جو واقعہ ہوا ہے, ہم اس کی مذمت میں آپ کے ساتھ شریک ہیں. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی اب بھی اقتدار سے نکلنے کے بعد بھی آپ کی روایات کیا ہیں. یہاں آپ آئے 2022 کے اندر جناب چیئرمین, اور کہا جی کہ ہم نے ایک جلسہ کرنا ہے. سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی تھی, اس نے ایک فیصلہ دیا اور یہ سب کے ہاتھ میں یہ تھے, اور کہتے ہیں جی ہم تک یہ فیصلہ نہیں پہنچا. نہیں پہنچا ہوگا. سپریم کورٹ نے کہا جی کہ چلیں آ جائیں. انتظامیوں کو کہا جی کہ ان کے لیے جلسے کا اہتمام کریں, آپ کریں. انتظامیہ لگ گئی, کنٹینر لگ رہے ہیں, سٹیج بن رہا ہے, کرسیاں لگ رہی ہیں جلسے کے لیے, اور وہ آتے ہیں تو وہاں جلسہ نہیں کرتے, وہ پھر ڈی چوک میں ہی آتے ہیں اور درخت جلا کے اور ایک منظر کریٹ کر کے چلے جاتے ہیں. اور جس جلسے میں جس کا ذکر کر رہے ہیں, نمبر امیٹیریل ہو چکے ہیں کہ وہ 10,000 تھے, 18,000 تھے, 1 لاکھ تھے یا 2 لاکھ تھے. آپ نے جو گفتگو کی, کسی ایک کو بھی خیر سگالی کا پیغام دیا آپ نے؟ کسی ایک کو بھی دیا؟ اپنی مسلح افواج کو دیا, اپنی قوم کو دیا, اپنے سیاسی رفقا کو دیا, اپنے جمہوری ساتھیوں کو دیا, پارلیمنٹ کو دیا؟ کسی ایک کو بھی کوئی مثبت پیغام دیا آپ نے؟ آپ بتائیں کہ یہ لب و لہجہ جو آپ قائد اعظم کا نام لیتے ہیں, قائد اعظم کے منہ پہ کبھی برٹش انڈیا کے لیڈروں کے لیے اور بادشاہوں کے لیے کوئی گالی آتی تھی؟ یا گاندھی کے لیے یا نہرو کے لیے بھی وہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے؟ کس کی بات ہم کرتے ہیں؟ کس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اور ہم اپنے کردار و عمل پہ نگاہ نہیں ڈالتے. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان نے رہنا ہے جناب چیئرمین. کوئی انقلاب اس طرح کا نہیں آئے گا جو ملیا میٹ کر کے لے جائے گا اور ادارے تباہ ہو جائیں گے اور پارلیمنٹ گھر چلی جائے گی اور ہم گھر چلے جائیں گے. ہم ایسا انقلاب نہیں آنے دیں گے. اس انقلاب کا مکمل نہیں ہو سکتا پاکستان. پاکستان کو ٹھہراؤ چاہیے, پاکستان کو استحکام چاہیے. 25 کروڑ افراد کو اس طرح کا انقلاب نہیں چاہے جو دن کو مزدوری نہ کر سکیں اور رات کو ان کے فاقہ کش بچے ان کا راستہ دیکھتے رہیں. کون سے انقلاب کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ ایک جمہوری سسٹم ہے, آپ نے 2018 سے 2022 تک چلایا, اور جس طریقے سے چلایا اور جس طرح ملک کو چھوڑ کے چلے گئے, اس کی بخیہ گری اگر ہم کر رہے ہیں اور مشکلات کے اندر گرے ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انقلاب آ جانا چاہیے. کون سا انقلاب ہے؟ کبھی آپ یہاں 126 دن بیٹھ کے انقلاب لاتے ہیں, کبھی 200-250 مقامات پہ حملے کر کے انقلاب لاتے ہیں, کبھی کسی کو گالی دے کے انقلاب لاتے ہیں. انقلاب ایسے نہیں آیا کرتے. انقلاب کے لیے ایک گراؤنڈ چاہیے ہوتی ہے. انقلاب ایک خاص طرح کی مٹی مانگتا ہے, ایک خاص طرح کی کھیتی مانگتا ہے, خاص طرح کا پانی مانگتا ہے, خاص طرح کی کھاد مانگتا ہے. وہ پانی وہ کھاد آپ کے پاس نہیں ہے. آپ صرف گالیاں بو سکتے ہیں, آپ دوسروں کے دامن پہ کیچڑ اچھال سکتے ہیں, الزام لگا سکتے ہیں, بدامنی پھیلا سکتے ہیں, توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں, جلاؤ گہراؤ کر سکتے ہیں, دھرنے دے سکتے ہیں, لانگ مارچ کر سکتے ہیں. وہ انقلاب جو قوموں کا مقدر بدلتا ہے وہ نہیں لا سکتے آپ. یہ واضح کرنا چاہیے, ان کے پیغام بھی یہاں پہنچانے چاہیے. اس کا استحقاق حاصل ہے. ہمارے جو لیڈر ہیں ہمیں ان سے محبت ہوگی, ان کا بھی احترام ہم چاہتے ہیں. ان کے لیڈر کا میں احترام کرتا ہوں اور ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات میں نہیں کہوں گا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے اپنی گفتگو میں آخر میں یہ کہا کہ جی انقلاب آئے گا, نہ ہم رہیں گے, نہ پارلیمنٹ رہے گی, نہ ادارے رہیں گے, نہ جمہوریت رہے گی, نہ پاکستان رہے گا. نہ پاکستان کا لفظ نہیں استعمال کیا, سوری. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا انقلاب نہیں آئے گا. یہ جو ایک ہوتے ہیں سر خواب جو ہم رات کو دیکھتے ہیں,
صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اوہو یہ تو خواب تھا، حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ ایک ہوتے ہیں جاگتی آنکھوں کے خواب، یہ جاگتی آنکھوں کے خواب دیکھ رہے ہیں، جاگ بھی رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم انقلاب لے کے آ رہے ہیں۔ بھئی انقلاب ایسے نہیں آیا کرتے، انقلابوں کی تاریخ پڑھیں، جہاں جہاں انقلاب آئے ہیں اور جو جو انقلابی اٹھے ہیں اور جو جو ان کا کردار تھا اس کی تاریخ پڑھیں۔ تو میں اپنی بات اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ادارے بھی رہنے ہیں، یہ پارلیمنٹ بھی رہنی ہے، ہم بھی رہنے ہیں، یہ بھی رہنے ہیں یہاں پہ۔ سینٹ کا اجلاس جاری ہے، سینیٹر عرفان صدیقی اظہار خیال کر رہے ہیں، کہا کہ 2 دن پہلے جو یہاں واقعہ ہوا اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم تو مذمت کر رہے ہیں، کاش جو ہمارے ساتھ ہوا اس کی بھی مذمت کی جاتی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔